تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما ہن امہاتهم ان امہاتهم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ واللہ علی کل شیء شہید. زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک کو، اور زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص، یا عرب میں تھا معاملہ، کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تیری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی. ایک مسلمان نے بھی اپنی بیوی کو ایسا کہا تو اس کی اہلیہ جو تھیں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہیں کہا کہ میرے شوہر نے مجھے زہار کر دیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس طلاق ہے، اب دوبارہ تمہارے درمیان یونین کا، ریکنسیلیشن کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس نے بہت احتجاج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اور پھر چلیے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے، اس نے کہا میرے بچوں کا کیا قصور ہے، اگر وہ میرے پاس رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اور اگر شوہر کے پاس رہیں گے تو ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے. اس کا پھر یہ آیات نازل ہوئیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. سن لی بات یقیناً اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے جو اے نبی آپ کے ساتھ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور فریاد کیے جا رہی تھی اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم. اب زہار کا ذکر جو آپ کو یاد ہے کہ یہ سورہ احزاب میں بھی آیا تھا اس کے شروع میں، لیکن وہاں صرف چھوٹا سا ریفرنس تھا کہ جو تمہاری مائیں وہی ہیں جو تمہیں جنم دیتی ہیں، اور تمہارے باپ وہی ہیں جو تمہیں جنم دیتے ہیں، اور تمہارے بیٹے بھی وہی ہیں کہ جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں. منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد ہے آپ کو؟ اب یہ باقاعدہ ایک حکم جو ہے اس کے بارے میں پرماننٹلی نازل ہو رہا ہے. فرمایا الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم. پہلے تو وہی بات اصولی کہہ دی کہ وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو ماں کے برابر کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ زہار کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، تو ان کے کہنے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی. وَإِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بلا شبہ وہ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں،
ثم یعودون لما قالوا، اور پھر ریگریٹ کریں اپنے اس قول سے، یعنی رجوع کریں اس قول سے، فتحریر رقبۃ، تو ان کے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیویوں کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، یہ وہ نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے اے مسلمانوں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہاری سب حرکتوں سے واقف ہے۔ فمن لم یجد، جو کوئی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو اس پر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یعنی اگر وہ 60 روزوں کی بجائے 55 پر آگے اس کے ایک روزہ مس ہو گیا تو نئے سرے سے اس کو 1 سے گن کر 60 تک پورے کرنے ہوں گے۔ یہ ہیں شہرین متتابعین، یعنی پے بپے 2 مہینوں کے روزے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے۔ فمن لم یستطع، اور جو اتنی طاقت بھی نہ رکھتا ہو کہ 60 روزے رکھ سکے، فاطعام 60 مسکینہ، تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ راسخ ہو تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی عرب کی پرانی ٹریڈیشن تھی اور ذہنوں میں لوگوں کے بیٹھی ہوئی تھی یہ بات کہ بس زہار ہوا تو ختم ہو گیا سلسلہ۔ اب اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہونے کا ثبوت کیا ہوگا کہ تم اس پرانی ٹریڈیشن کے خلاف یہ کفارہ ادا کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ استوار کر لو۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یا ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اب یہ بہت اہم مقام آ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے ذلیل ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا قیامت کے دن، فینبئہم بما عملوا، پھر ان کو ان کی کرتوتیں جتلائے گا۔ احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے گن گن کر محفوظ رکھے ہیں، ان کا سب کیا دھرا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب گن گن کے محفوظ کیا ہوا ہے۔ وَنَسُوهُ، اگرچہ وہ بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے کوئی 3 سرگوشی کرنے والے مگر ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہیں 5 ہوتے مگر وہ چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اور ان سے کم ہو، کم یا زیادہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں، یعنی کہیں کسی غار میں چھپ کر بھی اگر وہ سرگوشیاں کر رہے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے، اور کہیں ہوائی جہاز میں جا کر اوپر سرگوشیاں کر رہے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جتلائے گا ان کے سب اعمال۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا تھا نجوہ سے، سرگوشیاں کرنے سے؟ ویسے لفظی طور پر تو نجوہ کہتے ہیں ہر سرگوشی کو، لیکن اصطلاحاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کرنا، وضاحت آگے آ جائے گی، دین کی اصطلاح میں نجوہ اس کو کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مسلمانوں کا قائد ہو اس کے خلاف سرگوشیاں کرنا، سازشیں کرنا، اس پر نجوہ کا اطلاق ہوگا۔ اور کسی دینی جماعت کے اندر جو بھی ہائرارکی ہے اس کی، ان کے خلاف، اس کے خلاف سرگوشیاں کرنا اور پلاننگ کرنا، بتا آئے گی کہ کس چیز کی پلاننگ کرنا، وہ جو ہے وہ نجوہ کہلائے گا۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو نجوہ سے منع کیا گیا تھا؟
سرگوشیوں سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، لیکن پھر وہ ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں وہی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، زیادتی کے کاموں کو رواج دینے کے لیے، زیادتیاں کرنے کے لیے، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ منافقین اس جماعت میں موجود تھے اور یہ ان کی حرکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ جو ایک دم سے یہ سوشل میڈیا پر طوفان آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، اس سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگرچہ خود کر رہا ہو اس کو پروموٹ کرے، اس کا تصور نہیں۔ تو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ منافقین تھے، پھر یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، ہاں منافقین کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کو سب سے زیادہ جو چیز کھلتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا تھا نجوہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ کو ایسے گریٹ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گریٹ نہیں کیا۔ یعنی مسلمانوں کی گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم، تو السلام علیکم کہتے تھے، سام موت کو کہتے ہیں کہ تمہیں موت آئے، اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا جوں کر کے کہا، کتاب ہے مٹھ رکھ، کونی ماری، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، میں خوش کیتا ہے، یہ تھی ان کی حرکتیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو پھر ہم پر عذاب نہ آ جاتا، میری زبان نہ کٹ جاتی۔ دیکھو کوئی نہیں کٹی میری زبان، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا، جس میں وہ ڈالے جائیں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت برا اینڈ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو مت سرگوشی کرنا گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے وطن آ جاؤ، بلکہ سرگوشیاں کرنا بالبر والتقوی، نیکی اور خدا خوفی کو رواج دینے اور پروموٹ کرنے کے لیے۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، الذی الیہ تحشرون، جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یقیناً نجوہ تو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ رنجیدہ کرے، غمگین کرے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جہاں اس معاشرے میں منافقین تھے وہاں مخلص مسلمانوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ اب جب بھی کوئی چار سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان میں سے جو یہ حرکتیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کو، جو مخلص مسلمان تھے، ان کو بڑی اس پہ تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ خیر کرے، پھر چار بندے بیٹھے ہیں، یہ پھر وہی گانے کر رہے ہیں۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کیوں کرتے، انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ شیطان کی پروموشن سے ہوتا ہے، وہ پرومپٹ کرتا ہے اس کو، انیشیٹ کرتا ہے اس کو، تاکہ وہ غمگین کرے ایمان والوں کو، اور حقیقت میں وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعنی وہی بات، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ آتے تھے، کسی بھی میٹنگ کے جو پروٹوکالز ہیں ان میں سے اہم ترین کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ چیئر کو فیس کرے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر اور تھوڑا تھوڑا منہ جو ہے ایک دوسرے کی طرف کر کے
بیٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنکھوں میں ایک آنکھ مارنا، اشارہ کرنا، کونی مارنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑانا، اس پر کامنٹس پاس کرنا، نیگیٹو کامنٹس، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں کمی آئی۔ مثلا آپ نے کوئی حکم دیا، آفٹر آل یہ بھی تو انسانی ہے نا، مثلا کوئی آپ نے بات کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ کو بیعت کیوں لینی پڑی؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہہ دیتا کہ کوئی نہیں یہ سورے جوائدہ معاملہ تھی بچنا ہو، تو یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری جو تھی وہ جو بیعت الموت جو ہے وہ زیرو ہوئی تھی۔ آپ نے اس پر ان سے کمٹمنٹ لی باقاعدہ کہ یہ کوئی میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا معاملہ ہے، میں تم اللہ کا رسول ہوں اور انہوں نے میرے ایلچی کو میرے داماد کی حیثیت سے نہیں، میرے ایلچی کی حیثیت سے گیا تھا، میرا سفیر تھا، لہذا ہاتھ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن پیٹ نہیں دکھاؤ گے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ کھل کر بیٹھو، فافصحوا، تو کھل کر بیٹھا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو کھول دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جاتا ہے منتشر ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، فانشروا، تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا مرتبے تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور علم والوں کو درجوں میں اللہ تعالیٰ اونچا کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اچھا، اب یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے متعلق، آپ کو حقیقتاً کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی جماعت میں باقاعدہ شامل نہ ہوں۔ یعنی ایک خاص ہوتا ہے کسی بھی تحریک میں، کسی جماعت میں ایک ٹولہ ہوتا ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے امیر کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیتے رہتے ہیں۔ امیر کی اطاعت کو روکنا نا انہوں نے، اس کے لیے کیا طریقے وہ اختیار کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے 8 بجے میٹنگ کا ٹائم ہے تو امیر تو بیچارہ آ کے 8 بجے کا بیٹھا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ بٹ بائی بٹ لوگ آنے شروع ہوئے، وہ 8:45 بجے جا کے میٹنگ شروع ہوئی۔ اب جو گیون ٹائم تھا وہ 2 گھنٹے کا تھا کہ 8 سے 10 تک میٹنگ ہوگی۔ اب جو سارا ایجنڈا اس کو کور کرنا پڑ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اگر 8:45 شروع ہوئی ہے میٹنگ تو 11:15 ختم ہونی چاہیے اصولی طور پر۔ اب کوئی صاحب ہوں گے جو اس کیٹیگری کے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ تشریف لائیں گے 9:30 بجے، 9:30 بجے تشریف لائیں گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر کو گھڑی دکھائیں گے۔ جب تک ہم میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی اس وقت تک ہم نے کرنا ہے، یہ نااہلیت ہے ہماری، ہم کسی چیز کے اہل نہیں ہیں۔ اور یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ آئے خود بھی لیٹ ہیں اور باقی لوگ بھی لیٹ آئے ہیں، یہ تو سب سے لیٹ آیا خود، لیکن وہ اس امیر کو نااہل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتا وہ کس بات کا امیر ہے۔ یعنی وہ جو پہلے بات آ رہی ہے نا کہ امیر کی نافرمانی کو پروموٹ کرنا۔ اچھا، اور گھڑی دکھا رہے ہوں گے بار بار کہ جی وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، تو امیر بیچارے نے جلدی جلدی ایجنڈا کور کیا اور 10:15 10:20 تک اس نے میٹنگ ختم کر دی۔ اب میٹنگ ختم ہو گئی، اب وہ صاحب جو ہیں وہ باہر نکل کر یا وہیں پر بیٹھے جو ہیں وہ 2-3 ساتھیوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے اور تقریر فرماتے رہیں گے اور بات وہیں سے شروع کریں گے۔ اصل میں وقت کی پابندی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، جب تک ہم میں یہ پیدا نہیں ہوتی اس وقت ہم کوئی انقلاب نہیں لا سکتے۔ میں اصل میں آج کل مصروف ہوں، فارغ ہوا تو پھر موقع ملا تو بتاؤں گا کہ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے اس ساری بات کا کہ اس وقت جو قیادت ہے وہ نااہل ہے، لہذا خام خواہ یعنی اس کے حکموں پر عمل کر کے تم بھی اپنا وقت ضائع نہ کرو۔
تو ایک دو اور آدمی بھی تیار ہو جائیں گے, ہاں میں بھی مکان بنانا سی, تو ٹھیک ہے ذرا میں بھی وہ کرم کر لوں, میں بچے نے دکان بنا کے دینی سی, کاروبار سیٹ کر کے دینا سی, تو میں بھی ذرا کچھ دن واسطے آف کر لینا. یہی اس کا مقصد ہے, رسول کی نافرمانی کو یعنی امیر کی نافرمانی کو پروموٹ کرنا. قرآن مجید زندہ کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے پردہ کر گئے, لیکن قرآن مجید کی ہدایت ابدی ہدایت ہے. آج بھی آپ کسی آرگنائزیشن میں شامل ہو کر دیکھیں, اس میں آپ کو یہ ایلیمنٹ ضرور نظر آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو بہترین جماعت آج تک بنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے, اور قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اس جماعت میں بھی منافقین موجود تھے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جماعت بنے کہ جو نفاق کے مرض سے پاک ہو؟ آئی ڈونٹ بلیو. ہوگا اگر ہم قرآن مجید کی انسٹرکشن پر عمل کریں گے, قرآن مجید سے ڈائریکشن لیں گے, تو انشاءاللہ ہم اس عنصر پر قابو پا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اچھا, ان کی ایک اور حرکت بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ایک گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہا ہے, پیچھے سے اٹھ کر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی جا کے بات کرنے, باقی لوگوں کو امپورٹنس بتانے کے لیے کہ میں بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرسنل میری ایکسیس ہے, تو اور میں ان کی جا کے کان میں بات کر سکتا ہوں. اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے منافقین جو ہے اس کو سب سے بھاری کیا گزرتا تھا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. تو ان کا بندوبست کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب بھی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو ان سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہتر طریقہ بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. لیکن اس پر عمل جو ہے وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی کمپلائنس کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے انہوں نے بیت المال میں فنڈ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ اب ہر وقت انسان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, اور کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ڈسکس کرنی ہو. مقصد تو ان کو بند کرنا تھا, لہٰذا جلد ہی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا, اگر تم نہ پاؤ, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اس سے ڈر گئے کہ تم اپنی گفتگو, اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایسے لوگوں کو, غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, یعنی یہودی. ما ہم منکم, وہ تم میں سے نہیں ہیں, ولا منہم, اور نہ ان میں سے ہیں, یعنی نہ تو یہودی ہیں وہ اور نہ کلمہ گو ہونے کے باوجود انفیکٹ تم میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے ہوئے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ, وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین, اور ان کے لیے بہت بڑا ایک توہین آمیز عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم, ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں, من اللہ, اللہ سے, شیئن, کچھ بھی. اولئک اصحاب النار, یہ اہل جہنم ہے. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا دوبارہ. فیحلفون, تو قسمیں کھائیں گے, لہو, اللہ تعالیٰ کے حضور, کما یحلفون لکم, جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء, اور سمجھتے ہیں, اس غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح ان کی بات بن جائے گی. الا انہم الکاذبون, سن لو, جان لو کہ وہ جھوٹے ہیں, یہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, اصل میں ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے, اس نے انہیں اور پار کر لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ, ذکر اللہ, اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے. اولئک حزب الشیطان,
یہ شیطان کی پارٹی ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو، یاد رکھو کہ شیطان کی پارٹی ہی نقصان اٹھانے والی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ سب کے سب ذلیل ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، آرڈین کیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ سورہ صافات کے آخر میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے اپنے رسول نبیوں کے بارے میں، انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، کہ ان کی یقیناً مدد کی جائے گی اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ اب وہی مضمون میں پھر آ رہا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اور جب بھی کوئی رسول کسی کی طرف بھیجا جاتا ہے، قوم یا شخص، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے۔ انبیاء کرام جن کو رسول کا سٹیٹس نہیں ملا وہ قتل بھی ہوئے، جمع کے صیغے میں یہود کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست، قوی طاقتور اور بالادست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون اللہ من حاد اللہ ورسولہ، بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے۔ اے نبی آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی کرتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آگے سنیے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان انگریو کر دیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ جو ریزڈ ہوتے ہیں نا، جو الفاظ، یہ نبینہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ریزڈ ہوتی ہیں یا ان میں نیچے ایک سوراخوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو انگلی پھیرتے ہیں تو وہ سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا، مطلب کیا ہے، ان کے اندر کھبا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے ان کو تقویت دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ سے راضی ہوں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل فرمائے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله